ان کو پاکستان کی عوام نے الیکٹ نہیں کرنا بلکہ وہ الیکشن بیچنا کے اوپر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں۔ 25 جولائی کشمیر کا الیکشن اور اس کے بعد سیالکوٹ کے الیکشن کے بعد ایک تماشا جاری ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شین سے میم، میم سے صاد، دال، پوری الف بے کی کہانی ہے، اور اس کے بعد 2 بیانیے، 10 بیانیے، 20 بیانیے، 100 بیانیے۔ یہ کیوں شور برپا ہے؟ یہ کیوں شور کیا جا رہا ہے اور یہ تماشا کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں آئین، قانون اور ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف، شہباز شریف اور پوری قیادت سمیت جو لوگ ووٹر، کارکن پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، ان کا بیانیہ آئین اور قانون کی بالادستی کا ہے، ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا ہے، اور وہی بیانیہ نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور ووٹر کا ہے۔ اور کیوں 25 جولائی کے بعد اور تب یہ شور مچایا جاتا ہے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس وقت جس وقت الیکشن چوری کرنا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں، جو 1 سال سے الیکشن چوری کرنے کی تیاری کر رہے تھے AJK میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز آئین شکنی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روز پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ جھوٹے لٹیرے ATMs، مافیاز ملک کے اوپر 3 سال سے مسلط ہیں، اور یہ دوسروں کے اوپر، بھائی مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیے ہوں، 100 بیانیے ہوں، 10 بیانیے ہوں، اس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو آپ کا مہنگائی کا طوفان ہے، آپ نے جو پاکستان کی عوام کو بجٹ کے بعد 2.5 سال جو ملک کے ساتھ کیا، اور بجٹ کے اندر جو 2021 کا بجٹ تھا، اور آج تک جو ملک کے عوام کے اوپر آپ مہنگائی کا طوفان ہو، بے روزگاری ہو، پاکستان کی عوام آج ان آئین شکنوں جن کو 2018 میں الیکشن کو چوری کر مسلط کیا گیا، اس دن بھی 25 جولائی تھی، اور اس کی سزا پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے۔ یہ وہ شور مچاتے ہیں جو روز آئین توڑتے ہیں، یہ جان بوجھ کر شور مچایا جاتا ہے۔ تو میں نے واضح کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، آئین اور قانون کی پاسداری، اور جس طرح اس بیانیے پر چلتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کی اور عوام کی خدمت کی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو عوام کے اوپر اعتماد ہے۔ اور جو لوگ ہر روز عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اعتماد اپنے ATMs، مافیاز کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر روز پالیسی بنتی ہے کہ کس طرح عوام کا آٹا چوری ہو، چینی چوری ہو، آٹا مہنگا ہو، چینی مہنگی ہو، اور ATMs اور مافیاز کی جیبوں کو بھرا جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ جس وقت کشمیر فروشی کر رہے تھے تو امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے، اور جب مودی کیمپین کر رہا تھا تو مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ اس وقت بھی شور کیا جاتا ہے، یہ اس وقت بھی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ جس وقت بجٹ آتا ہے، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کہا تھا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا، کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی، یہی تقریر کی تھی نا۔ اور آج یہ شور، یہ ڈائیورژن صرف اس لیے، یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش اس لیے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 16% پر پہنچ گئی، جو غریب عوام کے لیے 20% تک پہنچ چکی ہے۔ آج ملک کی مہنگی ترین اس وقت بجلی اور گیس ہے۔ LNG اس وقت مہنگی ترین ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی گئی۔ آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 16,000 ارب کا قرضہ لے لیا۔ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 35 ارب کا براڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اثاثوں کو پکڑنے، وہاں 35 ارب، اور اس 35 ارب خالی وہ ہے جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا، اور کورٹ نے کہا ہے اگر نہ دیا تو اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا پاکستان کے ایمبیسی کے، ہائی کمیشن کے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اور یہ تو صرف 35 ارب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے، اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے، آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر
اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے لوگوں پہ جھوٹے الزام کا، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود جو بیانیہ دفن ہو گیا، آج معافی مانگتے ہیں شہباز شریف سے، عمران خان صاحب کہ ہم نے آپ کو، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، 4 سال کورٹ میں جواب جمع نہیں کرایا، جو کہا تھا 10 ارب کی پیناما میں آفر کی ہے، اور آج معافی مانگتے ہیں، وڈرا کرنے کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کیس جو شہباز شریف نے ان کے خلاف کیا۔ اس کے بعد جو شہباز شریف پر الزام لگایا کہ لنڈن میں وہ جو ڈفڈ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا، وہاں معافی مانگتے ہیں لنڈن ہائی کورٹ کے اندر، جب ڈیفیمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے، اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے۔ پچھلے 3 سال کے اندر تاریخی مہنگائی، تاریخی قرضہ، تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت، تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت، وہ کہاں گیا چینی کمیشن، وہ کہاں گیا آٹا کمیشن؟ آج پاکستان کی عوام اگر آٹا خریدے، چینی خریدے، کھانے کا تیل خریدے، راشن خریدے تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، اگر بچوں کی فیس دے تو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اگر گھر کا کرایہ دے تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ 500% دوائی مہنگی، 550 ارب کا آٹے میں ڈاکہ، 650 ارب کا چینی میں ڈاکہ، اور ہر روز ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جہاد پر جا رہا ہوں، عمران صاحب کہتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو عوام پر مہنگائی کا عذاب ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو جہاد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے عوام 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا۔ آج عوام کے پاس نہ بجلی، نہ گیس، نہ کرائے کے پیسے، نوجوان آج نوکریوں کے بغیر، اور 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار اور 2 کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا۔ کہا تھا ٹیکس نہیں لگائیں گے، 360 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے۔ آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے، اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے، جس وقت RTS بٹھایا جاتا ہے، 25 جولائی 2018 کو بھی RTS بیٹھا تھا نا، تو پاکستان کی عوام آج وہ سزا بھگت رہی ہے۔ کشمیر کے اندر بھی آپ نے جو دھاندلی کی ہے، 6 لاکھ والا 26 سیٹیں، 5 لاکھ والا 5 سیٹیں، 6 سیٹیں، اور 4 لاکھ والا 11 سیٹیں، کتنی شفافیت ہے الیکشن کے اندر؟ اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کتنے بیانیے ہیں، نون سے شین، آپ پوری الف سے یہ تک اردو پڑھیں، یا آپ 1 سے لے کر 100 تک گنتی پڑھیں، مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ، اور انشاءاللہ یہی بیانیہ جب تک مسلم لیگ نون ہے، یہی بیانیہ پاکستان کی عوام کے لیے جاری رہے گا، اور یہی بیانیہ شہباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تماشا اس لیے کہ اس وقت جولائی کے اندر، صرف 1 مہینہ جولائی کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے، اور کیا تماشا ہے، یہ تماشا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ جولائی کے اندر تاریخی مہنگائی ہوئی ہے۔ 51 جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، جس میں آٹا ہے، چینی ہے، گیس ہے، کھانے کا تیل ہے، دوائی ہے، بجلی اور گیس کے بل ہیں، 51 چیزیں جولائی کے مہینے میں تاریخی مہنگی ہوئی ہیں۔ آج پاکستان کی عوام جس قیمت کے اوپر، ابھی اسلام آباد کے اندر 120 روپے کلو چینی بک رہی ہے، کدھر گئی؟ کدھر گیا وہ چینی کمیشن؟ وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں ہمیں جہانگیر ترین سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی، کیونکہ وہ ATM ہے۔ جو ATM پلانٹ کیے تھے نا AJK میں، ان کو بھی آج آرام آ گیا ہے، ان کو بھی کافی آرام آیا ہوگا آج، کیونکہ یہ تو عمران خان کی عادت ہے کہ پیسے کھاؤ، ATM سے پیسے نکالو، مافیاز کی جیبیں بھرو، اور پھر جھنڈی کراؤ۔ اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ LNG جو آپ کو، وہ LNG جو اس حکومت کو جس کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا، جو 9 روپے کی اس وقت جو PML نے LNG خریدی وہ ان کو مل رہی تھی، اور انہوں نے 15 روپے 25 پیسے جو ہے $15.25 جو کہ 70% زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی LNG تھی۔ یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اٹھ کر، اور جس وقت جو $20 ملین یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے ATMs مافیاز کو دیں گے۔
آج نکال دیا اس وزیر کو جس وقت یہ سکینڈل آ رہا تھا. یہ معاہدہ فائنل ہوا جس وزیر کو, جس مشیر کو ایل این جی مل رہی تھی 11 روپے کی, ایل این جی مل رہی تھی 13 روپے کی, اس کو $15.25 کے اوپر خریدا گیا. کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ $2 ارب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس ایل این جی کے معاہدے کے اوپر. جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر $2 ملین دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر. کدھر ہے آج وہ مشیر؟ کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتی ہے؟ جو شہباز شریف میٹرو بسز ہوں, اورنج ٹرین ہو, بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے ہوں, سیلاب کے پیسے ہوں, اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے, کدھر ہے وہ نیب آج؟ وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے. کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر ایل این جی خرید رہی ہے, اس پیسے کے اوپر آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی خرید رہی ہے؟ کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا؟ کدھر گیا وہ وزیر براڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے؟ کریں نا پریس کانفرنس, براڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں, جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لندن کی, بتائیں کدھر گئے وہ پیسے. الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر, آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے؟ پاکستان کی عوام کو بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کا جواب دیں. اور ایک ہفتے میں, یہ تو میں نے آپ کو جولائی کا بتایا, یہ جو ہفتہ 29 جولائی والا ہفتہ ہے, 29 جولائی والے ہفتے میں 12.20% انفلیشن بڑھی ہے. ایک ہفتے میں 15.2% ہو گئی. رورل ایریا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی. بتائیں, اس کا جواب دیں. پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں, پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, ہو مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دیں کہ قرضہ بڑھ گیا, اور پتہ نہیں اس سے غربت آ گئی, تباہی آ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں, جولائی کے مہینے میں $16 ارب کی امپورٹس بڑھی, تاریخی امپورٹس بڑھی. 40% ڈی ویلیویشن, اور ایک ہفتے میں 10% ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی. اور ایکسپورٹ کی آج بھی شرح 2013 اور 14 والی ہے. کیوں نہیں بڑھائی ایکسپورٹ؟ 40% اضافہ ہوا, 40% ڈی ویلیویشن ہوئی. آپ نے ایک مہینے کے اندر $16 ارب کی امپورٹ کی. جواب دیں, کیوں نہیں جواب دیتے؟ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں, کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے, اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت $1.52 سے نہیں بڑھائی, جس نے مہنگائی کی شرح 4% تک رکھی اور جس کو آپ نے آج 16% پر کیا ہے, جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا, جس نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا. آپ جو عوام کو بے روزگار کیا, جو عوام کو مہنگائی دی, جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اپنے مافیاز اور اے ٹی ایمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں. آپ لوگ کس منہ سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, شہباز شریف, نواز شریف, شہباز شریف, بیانیے شین سے میم, سواد سے دال, دال سے اڑے نکل گئی ہے. آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج 16% مہنگائی اور غریب کے لیے 20% مہنگائی ہے. میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون میں کیا بیانیہ ہیں, اور یہی بیانیہ رہے گا. آپ جواب دیں. آج کریں پریس کانفرنس کہ ایل این جی آپ $20 ملین جو کہ 70% مہنگی, آپ نے جو عوام زیادہ پیسے دے گی, جواب دیں اس کا. آپ جواب دیں کہ 35 ارب براڈ شیٹ میں جو آپ نے ٹیکا اور چورن لگایا عوام کو, ان کی جیبیں بھری ہیں, جواب دیں اس کا. اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بجٹ کے اندر جو میں آپ کو بتا رہی تھی, اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام فیل ہو چکا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے بعد کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوا. اور میں وارن کرنا چاہتی ہوں, اگر کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ چل گیا ہوگا, جھوٹ کا تسلسل پتہ چل گیا ہوگا, بہروپیوں کا پتہ چل گیا ہوگا, دھوکے بازوں کا پتہ آئی ایم ایف کو چل گیا ہوگا, وہ ان کی بات پر یقین کریں گے. انہوں نے بات پر یقین کیا تھا 2015 کی, جب آئی ایم ایف کا پروگرام مسلم لیگ نون نے رول بیک کیا تھا, ختم کیا تھا. وہ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟
ختم ہو چکا ہے پروگرام, اگریمنٹ فیل ہو چکا ہے. اور اگر ابھی دوبارہ اگریمنٹ اور انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی اور ان شرائط کی وجہ سے کمر توڑ مہنگائی ہوگی, اگر وہ شرائط نہ مانی تو اس کے جو نتائج پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے. ٹویٹیں کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. عوام کو آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی سستا کر کے معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس روزگار ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. عوام کے پاس آٹا ہو, چینی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. بجلی اور گیس سستی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ٹویٹوں پر معیشت کے بیانات دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ان کو IMF نے بھی کہا ہے, جھوٹوں کو, بہروپیوں کو اور دھوکے بازوں کو, کہ آپ کی بات ہم نے نہیں سننی. ایک منٹ, میں اس پہ بھی آ رہی ہوں. دوسری بات, LNG کی بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہے, اور نیب کا تماشا بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. مسلم لیگ نون ایک کرپشن پیپر لانچ کرے گی. 17 اگست آ گئی ہے. 17 اگست کو 25 جولائی 2018 کو جو مافیا, جو چور, جو بہروپیے, جو جھوٹا سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا تھا, آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے. 17 اگست آ چکی ہے. 17 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلے 2 ہفتے جو آٹے میں, چینی میں, LNG میں, پیٹرول میں, رنگ روڈ میں, بجلی اور گیس اور LNG کے منصوبوں میں جو چوری ہوئی ہے, وہ پاکستان کی عوام کے پاس تاریخی کرپشن, اور اس سب کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. 16,000 ارب کا قرضہ کہاں گیا, وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا کس کس کی جیبوں میں گیا. 600 ارب کی دوائی جو شہباز شریف اور نواز شریف مفت دیتے تھے نا عوام کو, وہ 600 ارب کی دوائی 500% مہنگا ہونے سے کس کی جیب میں گئی. LNG وقت پر نہ خریدی گئی, وزیر کو ہٹا دو, تو اس سے تو نہیں بات بنتی کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. LNG خریدو ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کی, پیٹرول کی قیمت کرو تاریخی سطح پر, آٹا, چینی, بجلی, گیس بیچو, پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالو اور تم سے کوئی سوال نہ پوچھے, اور تم شور کرو, دوسروں پہ الزام لگاؤ, دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو. جب دفن ہو جائے تمہارا جھوٹا الزام کا بیانیہ تو شور مچاؤ, الیکشن چوری کرو تو شور مچاؤ. پاکستان کی عوام سب جانتی ہے, تمہارے شور کرنے سے, تمہارے الزام لگانے سے, اور مسلم لیگ نون کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے. اور کسی کو اگر ابہام ہو تو یہ ہے وہ رپورٹ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے 1 مہینہ جولائی 2021 کی لانچ کی ہے. یہ ہیں وہ تمام اربن اور رورل 51 قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں بنیادی ضروریات کی, اور وزارت خزانہ کہتی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. اجلاس طلب ہوا, اس کی پریس ریلیز آئی, سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو رپورٹ دیتا ہے وہ خالی جولائی کی, اور آج رپورٹ آئی ہے 1 ہفتہ جو 29 جولائی والا ہے, اس میں جو آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی مہنگی ہوئی ہے, جو پاکستان کی عوام اس وقت اپنی جیب سے جس کے پیسے دے رہی ہے, اور تمہارے ATM بھرے جا رہے ہیں ان کی جیبیں. یہ ہیں وہ, یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ذرا قریب سے دکھائیں. یہ ہیں وہ 51 پرائسز جو صرف جولائی کے مہینے میں مہنگی ہوئی ہیں. اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں, ابھی آئے گا نا جواب تو اس کا بھی میں جواب دے دوں, جو چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ اپنی ہی مہنگی کی بھی چیزوں سے کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سال یہ تھی اور اب ہم نے سستی کر دی ہے. بتاؤ 2018 میں قیمت کیا تھی چینی کی؟ 52 روپے تھی, آج 120 روپے ہے. آٹے کی قیمت 35 روپے تھی, آج 90 روپے کلو آٹا بک رہا ہے. بتاؤ بجلی گیس کی قیمت کیا تھی؟ بتاؤ LNG کس پہ خریدی تھی؟ اور بتاؤ کہ یہ کھانے کے تیل کی قیمت 2018 میں کیا تھی؟ یہ اپنے رپورٹ کارڈ کا, اپنے اعمال نامے کا جو موازنہ ہے وہ اپنے ہی فیلڈ رپورٹ سے کرتے ہیں, ناکام رپورٹ سے کرتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے, ایک ذمہ دار ہے شخص اس کا, عمران خان. صرف ایک شخص ہے اس معیشت کی تباہی کا, کشمیر فروشی کا, عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا, آٹا چینی مہنگا کرنے کا, 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرنے کا, 360 ارب کے ٹیکس لگانے کا. یہ عمران خان اس چیز کا ذمہ دار ہے, ایک شخص, کیونکہ وہ پالیسی بناتا ہے اپنے ATMs کے لیے, وہ پالیسی بناتا ہے اپنے مافیاز کے لیے, وہ عوام کے لیے پالیسی نہیں بناتا, کیونکہ اس کو صرف الیکشن کی ووٹنگ مشینوں نے دینا ہے اور خرید کے دینا ہے اپنے ATMs نے. یہ ہے اصل حقیقت. آج
یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی. اور ہر روز ہم ایک پریس کانفرنس کر کے ان کی کرپشن اور جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کے اوپر. جس کا سارے فسادے میں ذکر نہیں تھا, سارے تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے. حسن قیوم نیازی صاحب کو نامزد کیا ہے آزاد کشمیر کی مدارت کے لیے, عثمہ کے لیے. اس کے اوپر کمنٹ کر دیں کہ آپ کو بھی کوئی حیرانگی ہوئی ہے. اور دوسرا جو حالیہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مفاہمت اور وہ جو پچھلی باتوں کو بلا دینے کی بات کی, اس کے پھر بعد حکومتی ترجمان کا جو رد عمل سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی کے اندر جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے دروازوں کی بات کی ہے, انہوں نے اس کو اوپر بھی کمنٹ کیا. مریم صاحب اس سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مریم اور دیر صاحب اس سوال کو اچھا کٹھے سوال ہے تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ کوئی ایسے چین نور سے مشین نہیں نکل رہی ہے تک یہ تھا گنتی گن لے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اور بیانیاں بھی آپ کہتے ہیں کہ جماعت کا اپنا معاملہ ہے, کیونکہ جماعت کے اندر ہی جو جماعت کے میں نے یہ معاملہ نہیں کہا. میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کہا, میں ریپیٹ کروں گی. ہاں جی اورنگزیب بھائی, جماعت کے دو بیان کی, ایک اگریسو پالیسی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیفینسو یا کہہ لیں کہ بڑی مفاہمت کی پالیسی. اب جماعت کی پالیسی کیا ہے واضح کرنے, ڈیفینسو ہے. میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ آئین اور قانون کی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے, پہلی بات. دوسرا میں نے یہ کہا کہ الف سے لے کر یہ تک پڑھیں اور 1 سے لے کر 100 تک گنتی کریں. آج پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کا مسئلہ مہنگی تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری, تاریخی معاشی تباہی, تاریخی قرضہ. ملک کا آج بچہ اگر بھوکا سو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, اور میں نے یہ بات واضح طور پر آپ کو بھی کہی ہے. اور جو آپ نے بات کہی, یہ مسلم لیگ نون نے پہلے کہا تھا کہ ایک اے ٹی ایم کو وہاں مسلط کیا گیا ہے, جب دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹ لیا گیا. جب ابھی وہ بھی بولے گا, یہاں سب بولیں گے جن کے پیسے اے ٹی ایم سے نکالے گئے ہیں, جن کے پیسے عمران صاحب نے کھائے ہیں. جہانگیر ترین صاحب بولے تھے نا, ابھی وہ بھی بولیں گے. تو یہ اے ٹی ایمز کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران صاحب ایک عادی جو ہیں وہ پیسہ مانگتے ہیں ہر کسی سے, کیونکہ گھر کا خرچہ بھی اے ٹی ایم چلاتا ہے, گھر کا خرچہ مافیا چلاتا ہے. تو وہ ان کی جیبیں بھریں گے, وہ عوام کو تو ریلیف نہیں دیں گے. یہ تنویر الیاس صاحب کو بھی بات سمجھ آ جائے گی, اور کچھ بھی دنوں میں وہ بھی بولیں گے, وہ بتائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ انتظار کریں. وچ واز جو شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد حکومتی ترجمان کا بیان آیا. دیکھیں, حکومتی ترجمان تو مشرف پہ بھی وہی بیان دیتا تھا, ان کا بھی حکومتی ترجمان تھا, پیپلز پارٹی کا بھی حکومتی ترجمان تھا. تو میں زیادہ ان کی بات پہ نہ غور کرتی ہوں اور نہ میں اس کی جواب دینا بہتر سمجھتی ہوں, کیونکہ جب وہ بولتے ہیں جو اتنی پارٹیوں سے وفاداری ہٹا کر آیا ہو, وہ صرف جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی نوکری کی فکر ہوتی ہے, اپنی کریڈیبلٹی کی فکر نہیں ہوتی. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ دونوں کا بیانیہ جو ہے وہ سیم ہے, تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جیسے لیڈر کو, سینئر رہنما کو یہ بیان دینا پڑتا ہے کہ شہباز شریف کا وہ انٹرویو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جواب ہمیں دینا پڑتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی جو بات ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کب کہا ہے انہوں نے. دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور پارٹی کے اندر مشاورت بھی ہوتی ہے, پارٹی کے اندر بات بھی ہوتی ہے, میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی میں نے ان کا یہ بیان دیکھا نہیں, اگر کوئی بیان ہے تو وہ پارٹی کے اندر اس کو رکھیں. جی میڈم, پی ڈی ایم جو ہے وہ عملی طور پر اب لگ رہا ہے کہ متحرک نہیں ہے یا ختم ہو گئی ہے, اس کے مستقبل سے متعلق کیا حکمت عملی ہے؟ نہیں جی, پی ڈی ایم کا 13 اگست کو پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ اناؤنس کیا تھا پی ڈی ایم نے, اور وہ کووڈ کی جو چوتھی لہر ہے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت مسائل کافی ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اپنا جو اگلا جلسے کی تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا. میڈم, یہ بتائیے گا کہ 3 سال حکومت جو ہے اس نے ملک کو تباہ کیا, آپ بتانا پسند کریں گی کہ اپوزیشن نے 3 سال میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے ملک تباہی سے بچ گیا؟ جی, 3 سال میں ملک کو تباہ کیا, عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا, الزام تراشی کر کے پوری اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. پہلا کارنامہ کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جو ہے وہ سرخ روح ہوئی, کہ جنہوں نے
पंजाब में 10 साल और 5 साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की 1 रुपए की करप्शन ये टोला साबित नहीं कर सका। तमाम दस्तावेज़ होने के बावजूद, बल्कि उसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पे माफ़िया मांग रहे हैं कि हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमें माफ़ कर दो। दूसरा कारनामा ये है कि इनकी नालायकी, इनकी करप्शन और मुल्क के ऊपर इनका जो अजाब है बनकर ये नाजिल हुए हैं, उसको हमने ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पाकिस्तान की आवाम को जो थोड़ी बहुत बचत है वो सिर्फ़ इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।